السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم پڑھیں گے اسماء مشتقہ کا بیان۔ تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، ایک ہوتا ہے مصدر اور مشتق اور جامد، تینوں کی ہم نے تعریفات پڑھی الگ الگ۔ تو مصدر کے بارے میں بھی پڑھ لیا، تو اب پڑھیں گے ہم اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ تو مشتق کی تعریف آپ نے پڑھی تھی جو مصدر سے نکلے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو یہ لفظ ہے نا اسماء مشتقہ، مشتق، یہ جو لفظ ہے نا مشتق، یہ خود مشتق ہے، یہ خود اشتقاق مصدر سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نام رکھا گیا وہ خود بھی مشتق ہے، تو اس سے ظاہر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں مشتق ہے۔ اب تعریف کر رہے ہیں، اس میں مشتق کی تعریف پہلے بیان ہو چکی، یہاں اس کی اقسام اور ان کی تعریفات ذکر کی جاتی ہیں۔ فعل سے کل 6 اقسام اسماء مشتق ہوتے ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ اب تعریف ہر ایک کی تفصیل سے بیان کریں گے، اور ان کے پہچاننے کی علامتیں، نشانیاں، کیا کیا ان کے صیغے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل کی تعریف: وہ اسم مشتق جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، یعنی ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ تو مدد کرنے کا فعل جو قائم ہو رہا ہے وہ مدد کرنا جو فعل ہے وہ قائم کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مدد کرنے والے کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا اسم فاعل۔ اب وہ فاعل بھی آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، فعل کے بعد فاعل آتا ہے، تو وہ فاعل الگ ہوتا ہے، اسم فاعل الگ ہوتا ہے۔ دونوں کا فرق ہم نے نصاب النحو میں بتا دیا تھا، آپ وہاں سے جا کے اس کو پڑھ لیں۔ نوٹ: ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے جدا جدا طریقہ پر استعمال اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، ثلاثی مزید فی سے اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ تو دونوں کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع معروف سے علامت مضارع حذف کر کے فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کرے، عین کلمہ کو کسرہ دے اور آخر میں تنوین لگا دے۔ آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو علامت مضارع کو حذف کرے، نمبر 2 فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کرے، نمبر 3 عین کلمہ کو کسرہ دے، نمبر 4 آخر میں تنوین لگا دے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو کرنی ہے فعل مضارع میں، تو وہ بن جائے گا اسم فاعل کا صیغہ۔ جیسے یفعل سے فاعل، یفعل یا کو حذف کر دیا، پھر فا کے بعد الف لگا دیے، پھر عین کلمہ جو تھا اس کو کسرہ دے دیا اور آخر میں تنوین لگا دی، تو ہو گیا فاعل۔ یہ ثلاثی مجرد سے بنانے کا طریقہ تھا۔ اب ثلاثی مزید فی یعنی غیر ثلاثی سے وغیرہ سے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں فاعل بنانے کا طریقہ اس میں یہ ہے کہ مضارع معروف سے علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگا دے، آخر کے ما قبل کو کسرہ اور آخر میں تنوین لگا دے۔ اس میں کیا کیا چیزیں کرنی ہے؟ علامت مضارع کو حذف کرے، اس کی جگہ میم مضموم لگائے 2، اور آخر کے ما قبل کسرہ اور آخر میں تنوین۔ اس میں بھی 4 چیزیں، اس میں بھی 4 چیزیں، لیکن فرق یاد رکھے۔ اس میں کیا 4 چیزیں؟ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اس سے پہلے میم مضموم لگانا ہے، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ اور آخر میں تنوین۔ جیسے یجتنب سے مجتنب، علامت مضارع کو حذف کر دیے، پھر جیم سے پہلے میم لے آئے، میم مضموم لے آئے، پھر آخر میں آخر کے ما قبل کسرہ لے آئے نون پہ، اور آخر میں تنوین، ہو گیا مجتنب۔ اب فائدے، اس میں چند فوائد بتا رہے ہیں اس کے متعلق۔ نمبر 1، وہ فعل جس میں حرفہ و پیشہ کے معنی ہو اس سے اسم فاعل کا صیغہ فعال کے وزن پر مشتق کیا جاتا ہے، یعنی جس میں کوئی ہمیں پیشہ وغیرہ ہمارا بتایا جائے، ہم کیا کام وغیرہ کرتے ہیں، ایسے کچھ افعال ہو جس سے پتہ چلے، تو اس میں اسم فاعل کا صیغہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعال کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ جیسے خیاط درزی اور خباز نان بائی یعنی روٹی بنانے والا، تو یہ سب کام کاج یعنی پیشے ہوتے ہیں انسان کے۔ نمبر 2، فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تامر کھجور والا، لابن دودھ والا، اسے فائز قضا کہتے ہیں،
نسبت کے لیے اس میں جامد سے جو صیغہ فعال کے وزن پر بنایا جاتا ہے وہ بھی اسی قبیل سے ہے، جیسے بقلۃ سے بقال سبزی والا، تمر سے تمار کھجور والا، لبن سے لبان دودھ والا۔ تو فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تامر کھجور والا، ناصر مدد کرنے والا، تو نسبت بھی ہوتی ہے اس میں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل ذی کذا۔ پھر دوسری بات یہ بتائیں کہ جو نسبت کے لیے اس میں جامد سے صیغے جو ہوتے ہیں فعال کے وزن پر، وہ بھی اسی قبیل سے، جیسے بقلۃ سے بقال وغیرہ۔ نمبر 3، اعداد میں فاعل کا صیغہ مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے خامس 5واں، عاشر 10واں، یعنی جو گنتی میں 5ویں یا 10ویں نمبر پر آئے۔ اعداد میں آپ دیکھیں گے فاعل کے وزن پر جو صیغے آتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتبہ کے لیے آتے ہیں، اس میں مرتبہ بیان ہوتا ہے، یعنی کتنے مرتبہ۔ جیسے خامس 5واں، ہم کہیں گے خمس یعنی 5، لیکن جب خامس فاعل کے وزن پہ لائیں گے تو اس سے مراد ہوگا 5واں، یعنی 5واں مرتبہ، 10واں مرتبہ۔ نمبر 4، یہ تو ہو گیا عدد مفرد کا۔ اب مرکب ہو تو مرکبات میں مرتبہ کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لا کر دوسرے جز کو اس کے حالت پر چھوڑ دیں گے۔ جب عدد مرکب ہو تو اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے جز کو فاعل کے وزن پر لانا ہے مرتبہ کے لیے، اور دوسرا اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے، جیسے 11، ہم 11 کے عربی کیا لاتے ہیں؟ 11، لیکن جب ہمیں مرتبہ کے لیے استعمال کرنا ہو 11واں تو کیا لائیں گے؟ 11، 11 سے 11۔ پھر ثانی 12واں، 21، 21واں، 30، 33واں۔ تو پہلے کو آپ کو مرتبہ کے لیے اس میں فاعل کے وزن پر لانا ہے، دوسرے کو اپنی حالت پہ چھوڑ دینا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ نمبر 5، عشرۃ کے بعد عقود یعنی دہائیوں میں ایک ہی صیغہ عدد اور مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو دہائیاں بیان ہوتی ہیں نا، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، یہ سب دہائیاں ہوتی ہیں۔ تو ان دہائیوں میں آپ کو اس میں فاعل کا صیغہ وزن پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے مرتبہ کے لیے۔ مرتبہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور عدد کے لیے، دونوں میں یہ ایک جیسے ہی استعمال ہوتے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے 20 اس کا معنی 20 بھی ہے اور 20واں بھی، 30 30 بھی ہے اور 30واں بھی، تو یہ دونوں معنوں کے لیے آتے ہیں۔ اب گردانے، اس میں فاعل الثلاثی مجرد، فاعل، فاعلان، فاعلون، فعلۃ، فعال، فعل، فعل، فعلاء، فعلان، فعلان، فعال، فعول، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، فواعل، فعل۔ یہ دیکھیے سب کے سامنے سب معنی بھی اور صیغے وغیرہ بھی دے دیے ہیں۔ پہلا واحد مذکر، دوسرا تثنیہ مذکر، پھر تیسرا جمع مذکر سالم کے لیے، اور جمع مذکر مکسر کا کون سا صیغہ ہے وہ سب وغیرہ دے دیے۔ تو اس کو آپ کو گردانوں کو اچھے سے سمجھ کے یاد کر لیں۔ پھر اس میں فاعل الثلاثی مزید بھی، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ مکرمن کے وزن پر، وہ بھی آپ کو بیان کر دیا تھا۔ اب سوالات ہیں، تو سوالات میں وہی چیزیں دی ہیں، بس آپ کو آخری سوال پہ زیادہ دھیان دینا ہے۔ ضربن مارنا اور انکار کرنا۔ ان مصادر سے مذکورہ بالا اوزان پر اس میں فاعل کے گردانے اپنی اپنی کاپی پر خوشخط لکھیں۔ تو آپ کو ضربن سے اس میں فاعل کے گردانے لکھنی ہے، ثلاثی مجرد سے، پھر اس کے علاوہ سے، پھر انکارن اس کی بھی لکھنی ہے۔ ضربن یہ تو ثلاثی مجرد کا ہو گیا، اور انکارن یہ ثلاثی مزید فی کی۔ تو اس کو آپ حل کریں، اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔